الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت اور حدیث کے مطابق صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اللہ رب العزت نے مؤمنین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو درست بات. حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اسلام کے اندر 5 مختلف شعبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ان 5 شعبوں میں ایک شعبہ معاشرت کا ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اکیلے نہیں رہتا، بلکہ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ گھر کے افراد ہو یا کسی جگہ وہ کام کرتا ہو، وہاں پر اس کے ساتھ کام کرنے والے افراد ہو. مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. تو ایسے حالات میں مسلمان کو کس طرح ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کا دستور اور قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. اگر اس شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی مفتی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں دے گا، لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. اسی طرح جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. اسی طرح یہی حدیث بھی ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ یا زبان سے تکلیف میں رہے، ان کو تکلیف پہنچے، تو یہ شخص اگرچہ مسلمان تو ہے لیکن یہ کام مسلمانوں والا نہیں کر رہا. اسی وجہ سے یہ عام قاعدہ اور دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے. جیسے معاشرت میں
جب ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر آتے جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی قرآن کریم کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اجازت لو۔ اس اجازت کو عربی میں استئذان کہتے ہیں، اور اسی استئذان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع اس کے احکام نازل فرمائے۔ سورہ نور میں یہی 2 رکوع موجود ہے۔ اور نماز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 60 سے زیادہ بار حکم دیا ہے نماز کا، لیکن اس میں ترتیب یہ رکھی ہے کہ نماز کا حکم تو صرف قرآن کی آیات میں موجود ہے، لیکن نماز کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے۔ نماز کا طریقہ حدیث میں ملتا ہے، لیکن نماز کا جو حکم ہے وہ قرآن کی آیات میں ہے۔ لیکن جو استئذان ہے، دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے وقت اجازت لینے کا طریقہ، خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں بتلایا ہے مسلمانوں کو۔ جیسے سورہ نور کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ ان اوقات میں کسی دوسرے کے گھر داخل ہوں گے تو اس سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہوگی۔ یہ تو صرف استئذان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ صبح سے لے کر رات کے سونے تک جو پورا دن ہم گزارتے ہیں، اس کا ہر ایک وقت کے گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ شریعت میں بعض کام ایسے ہیں جو حقیقت میں بہت فضیلت والے کام ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کام حقیقت میں فضیلت والے ہوتے ہیں، بڑے ثواب والے کام ہوتے ہیں، لیکن جب اس کام کے کرنے کے دوران آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر شریعت نے اس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے مثال جماعت کی نماز کے متعلق آپ حضرات کو معلوم ہوگا حدیث میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ وہ بہت سا ایندھن، بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث میں وعید جو آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ جماعت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ ہے۔ تو یہ تو ایک حکم ہے جماعت کی نماز کا، لیکن دوسری طرف یہ حکم ہے کہ جماعت کی نماز میں اگر ایسا آدمی شریک ہو رہا ہو جس کو جسمانی لحاظ سے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسری نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسری نمازیوں کو اس کی وجہ سے ضرر پہنچتا ہو، تو اس کے متعلق شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ شخص جماعت میں شرکت نہ کرے۔ مقصد یہی ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی تکلیف سے، اس کے جسمانی بیماری کی وجہ سے تکلیف سے محفوظ رہے۔ یہی مقصد ہے اسی حدیث کا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری مثال قرآن کریم کی تلاوت۔ احادیث میں آتا ہے کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق آتا ہے کہ آہستہ آواز کے بجائے بلند آواز سے تلاوت کرنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اس میں زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو یہ تو ایک حکم ہے قرآن کریم کی تلاوت کو بلند آواز سے کرنے کا، لیکن اگر آپ
قرآن کریم کی تلاوت کو بلند آواز سے کریں گے اور آپ کے بلند آواز کی تلاوت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے نماز خراب ہوتی ہو، کسی دوسرے مسلمان کی تلاوت خراب ہوتی ہو، کسی دوسرے مسلمان کے ذکر و اذکار میں اس کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اس وقت بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت آپ بلند آواز سے تلاوت کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے تلاوت کرو۔ مقصد یہی ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری مثال، مسلمان حج اور عمرے کے دوران حجر اسود کو، جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں جنتی پتھر ہے، جس کو بوسہ دینے میں بہت بڑا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ ایسا ہے جس نے اللہ رب العزت سے مصافحہ کیا۔ اتنی بڑی فضیلت حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت آئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ لیکن دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت رش کی وجہ سے اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے مسلمانوں کو دھکا دینا پڑتا ہے، تو اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کے بجائے دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کے اس عبادت کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں کہ حقیقت میں اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت بڑی فضیلت آتی ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس کام کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتا ہے تو پھر اس کام کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم زبان سے نہ کسی کو بری بات کہہ دیں، نہ کسی کو گالی گلوچ کرے، اور ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو اس زبان کی تکلیف میں آتی ہے، جیسے ہم کسی کے ساتھ وعدہ کریں پھر اس وعدے کی ہم خلاف ورزی کریں، تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حتی الامکان یہی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کے متعلق حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے گا، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ یہی زبان ہے، کہ جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے گا کہ میں زبان کو برے کاموں میں استعمال نہیں کروں گا، صحیح کاموں میں استعمال کروں گا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو۔ اگر ہم پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے تو ہماری زبان سے صحیح الفاظ نکلیں گے، پھر وہی الفاظ ہمارے نیک اعمال میں زیادتی کا سبب بنیں گے۔ لیکن اگر ہم پہلے بولیں گے بعد میں سوچیں گے تو پھر سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا، ہمارے نیک اعمال کم ہوتے جائیں گے اور برے اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ اور معراج کے سفر سے واپسی کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں مردوں کے بجائے عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ عورتیں زبان کے لحاظ سے تیز ہوتی ہے، شوہروں کی نافرمانی ہوتی ہے، یا اسی وجہ سے یا اسی طرح دوسروں کو لعن طعن کرتی ہے۔ یہ سب کچھ زبان سے ہوتا ہے۔ اگر وہ عورتیں زبان کا صحیح استعمال کریں گی تو پھر جہنم میں ان کی کثرت نہیں ہوگی۔ تو سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ زبان کے بعد دوسری چیز کا جو حکم ہے وہ ہاتھ ہے، کہ ہاتھ سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ حکم صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم نے اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کسی
نامناسب بات کی وجہ سے، اپنے ذاتی کسی کام کی وجہ سے کسی غیر مسلم کو بھی ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ شریعت نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ البتہ اگر ایسی صورت ہو، جہاد کا میدان ہو، سامنے مقابلے میں کفار ہو، غیر مسلم ہو، اس وقت ان کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے۔ لیکن عام حالات میں جب مسلمان غیر مسلم ایک محلے میں رہتے ہوں، ایک علاقے میں رہتے ہو، امن کی فضا ہو، تو اس موقع پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اگر ہم برے سلوک سے پیش آئیں گے تو اس پر بھی ہمیں گناہ ملے گا، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، قبطیوں کے ساتھ کفار کا علاقہ تھا، کفار کی کثرت تھی، اور اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دو آدمیوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لڑائی کو روکنے کے لیے، ان کو چڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مکہ ایک کافر کے اوپر مارا، یعنی ایک کافر کو مکہ مارا، لیکن اس مکے کے لگنے کی وجہ سے اس کافر کو موت آ گئی۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل اللہ کے سامنے ندامت پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں وہ الفاظ خود موجود ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، یا اس طرح کچھ الفاظ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا کہ ایک کافر میرے ہاتھ کی وجہ سے بغیر کسی جرم کے مر گیا۔ تو اس آیت کو استدلال کے طور پر علماء کرام نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچے گی تو وہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے زبان کو بھی اور اپنے ہاتھ کو دوسرے مسلمانوں کے تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے۔ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ہم بالکل برعکس چلتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کام کو نہیں کرتے۔ شریعت نے ہم نے اس کام سے روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ جیسے شریعت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں ہم انتہائی سستی کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ بعد جب جمعے کی باری آتی ہے تو جمعے کی نماز میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور باقی پورا ہفتہ ہماری نمازوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ ہماری سستی ہے، کیونکہ جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، اسی طرح روزانہ 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے۔ جس طرح جمعے کے دن مسجد میں تشریف لا کر نماز ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح دن کے بقیہ جو اوقات ہے، ہفتے کے باقی جو دن ہے، ان میں بھی 5 اوقات میں ہم نے جمعے کے نماز کے علاوہ 5 اوقات میں 5 وقتہ نمازوں میں شرکت کرنی ہے۔ اس سستی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر ہماری نمازوں میں کمی کوتاہی پائی گئی تو اس کی نحوست پھر یہ ہوگی کہ باقی اعمال میں بھی کمی کوتاہی پائی جائے گی، اور پھر اس کا حکم آگے یہ ہوگا کہ دیکھو اس کی نمازوں میں اگر کچھ کمی کوتاہی پائی گئی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں یا نہیں۔ اگر نفلیں اس کے پاس نکل آئی تو اس سے اس کی فرضوں کی تکمیل کی جائے گی، اس کی جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ لیکن آج تو ہم نفل تو دور کی بات، فرض کی نمازوں میں بھی ہم شرکت نہیں کرتے سستی کی وجہ سے۔ تو اس سستی کو ہم نے اپنے آپ سے نکال دینی ہے، اور 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تاکہ ہمیں ایک نماز کے ثواب کے بجائے 27 نمازوں کا ثواب ملا کرے۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں جن میں ہم کمی کوتاہی اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم نے توفیق مانگنی ہے کہ جن اعمال میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ان اعمال کی کوتاہیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور آئندہ زندگی میں ان اعمال کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اور جن گناہوں میں ہم مبتلا ہے، اور جو گناہ ہماری عادت بن چکی ہے، عادت ایسی بن چکی ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو
اس کو بھی ہم تصور کر کے اللہ رب العزت کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں گے، اور آئندہ زندگی میں اللہ رب العزت پر ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہماری توبہ جو ہو وہ دل سے ہو، صرف زبانی الفاظ نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، بلکہ دل سے الفاظ نکلے اور دل سے اس گناہ پر ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پورا عزم ہو۔ تو ان تمام شرائط کو سامنے رکھ کر اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں اس قسم کے گناہوں سے محفوظ بھی رکھیں گے اور محفوظ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔